بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور ایسے راستے سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھانا کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ کم میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ شرم تو حرام کھانے میں آنی چاہیے۔ جنگل میں ایک شخص کے پیچھے شیر لگ جاتا ہے۔ وہ جان بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور رسی سے لٹک جاتا ہے۔ جب نیچے دیکھتا ہے تو کنویں کی گہرائی میں ایک اژدہا بیٹھا ہوتا ہے۔ اتنے میں دو چوہے کالے اور سفید رنگ کے کنویں کی رسی کو کترنے لگ جاتے ہیں۔ اچانک اسے کنویں میں شہد کا چھتا نظر آتا ہے اور وہ شہد کو انگلی سے زبان پر لگاتا ہے۔ شہد کی مٹھاس اسے اوپر موجود شیر، نیچے بیٹھا اژدہا اور وہ چوہے بلا دیتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ آخر اس نے نیچے ہی گرنا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اس میں شیر موت ہے جو ہر وقت تمہارے پیچھے ہے، اژدہا قبر ہے جس میں تمہیں ہر حال میں جانا ہے۔ دو چوہے دن اور رات ہیں جو تمہاری زندگی کی رسی کو آہستہ آہستہ کتر رہے ہیں، اور وہ شہد دنیا ہے جس کو تھوڑا سا چکھو تو موت، قبر، وقت اور آخرت بلا دیتا ہے۔ نصیحت کا گھونٹ کڑوا ہوتا ہے اور اسے صرف ہونے والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ اگر تم موت اور اس کی آمد کو دیکھ لو تو امید اور اس کے دھوکے کو بھول جاؤ۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھایا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، آمین۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ ڈپریشن کی علامات۔ آپ کسی سے بھی ملنا یا بات کرنا نہیں چاہتے، آپ کو غصہ جلدی آتا ہے، اکیلے میں روتے ہیں، بے چینی محسوس کرتے ہیں، دل کو کوئی خوف رہتا ہے، آپ ہر چیز ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ پھر سے ابلیس بن جاتے ہیں۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹ آتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ کچھ لوگ سخت لہجے، سخت الفاظ اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ وہ تعلق گنوانا نہیں، تعلق بچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر سے بڑی عمر کی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی عمر سے چھوٹی عمر کی لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر کے اپنی امت کو پیغام دیا کہ شادی میں عمر کا یا چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی تعلق نہیں، بات صرف محبت، پیار، عزت دینے اور نبھانے کی ہے۔ اس لیے کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو دیکھ لینا چاہیے۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان میں۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ جس کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کے اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں جو بدل گیا ہو۔ الرحمن، بے حد رحم کرنے والا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت میں انتہائی جوش و خروش ہے، جس نے اپنی رحمت سے انسان کو عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے۔ گرگٹ نے بلا وجہ بدنامی مول لے لی ہوئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان سے زیادہ تیزی سے رنگ کوئی نہیں بدلتا۔
کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب باتوں سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں ہوتا، نہ محبت میں نہ ظرف میں۔ اللہ ماں باپ کا سایہ سب پر سلامت رکھے، آمین۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کرنے کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ بچھڑی ہوئی راہوں سے جو گزرے ہیں کبھی ہم، ہر گام پہ کھوئی ہوئی ایک یاد ملی ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ وقت کے ساتھ سب ختم ہو جاتا ہے سوائے اذیتوں اور یادوں کے۔ قدرت نے آپ کی تخلیق میں کسی کی نقل نہیں کی، آپ بھی کسی سے موازنہ کرنے کی بجائے اپنی فطرت کو استعمال کریں۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ وہی ابلتا پانی جو آلو کو نرم کرتا ہے، انڈے کو سخت کر دیتا ہے۔ آپ کسی سے شکوہ نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ سخت مزاج ہیں یا نرم مزاج۔ انسان خواہشوں سے بندھا ہوا ایک ضدی پرندہ ہے، امیدوں سے ہی گھائل ہے اور امیدوں پہ ہی زندہ ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔